سبسکرائب کیجئے MSY یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدر سعید یوسف زئی اور آپ لوگ دیکھ رہے MSY TV۔ دوستو ایک بار پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ سینکڑوں یونیورسٹیوں کو معلومات چوری۔ دوستو دنیا بھر میں سینکڑوں یونیورسٹیوں کا معلومات چوری ہو گیا۔ یہ کس نے چورایا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں۔ سینکڑوں یونیورسٹی کی معلومات چوری، ایرانی ہیکر پر امریکی پابندیاں۔ امریکہ نے سائبر حملے کے الزام میں ایک ایرانی کمپنی اور 10 افراد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان سائبر حملوں کا نشانہ بننے والوں میں سے سینکڑوں یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں۔ دی مبینہ انسٹیٹیوٹ میں 31 ٹیرابائٹس اہم انٹلیکچوئل پراپرٹی اور ڈیٹا چرانے کے الزام عائد کیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ اس کمپنی نے دنیا بھر میں 320 یونیورسٹیوں اور درجنوں کمپنیوں اور امریکی حکومت کے کچھ حصوں کی معلومات چرائیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ جن افراد پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں مبینہ انسٹیٹیوٹ کے 2 بانی شامل ہیں اور ان کے امریکہ میں اثاثے منجمد کر دی گئے ہیں۔ امریکی ڈپٹی اٹارنی جنرل روزڈسٹن نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ملزمان اب مفرور ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ افراد ایران سے باہر سفر کرتے ہیں تو 100 سے زائد ممالک میں انہیں امریکہ سپردگی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مبینہ انسٹیٹیوٹ کا قیام 2013 میں عمل میں لایا گیا تھا اور امریکہ استحصا کا ماننا ہے کہ یہ ایرانی تحقیقی ادارے کے لیے معلومات چرانے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس پر امریکہ کے 144 یونیورسٹی اور 176 دیگر ممالک کی یونیورسٹی پر سائبر حملوں کا الزام ہے، جن میں برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، اسرائیل اور جاپان کی یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں۔ محکمہ انصاف کے مطابق 1 لاکھ پروفیسر کے ای میل کا نشانہ بناتے ہوئے ہیکرز نے ان میں سے 8,000 تک رسائی حاصل کی۔ امریکی حکام نے اسے ایک عالمی سازش قرار دیتے ہوئے اسے ریاستی تعاون سے کی جانے والے ہیکنگ کی کوشش بیان کیا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل روزڈسٹن نے ہیکنگ کے الزام ایران پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے بیشتر مداخلت ایرانی حکومت اور بلاخصوص ایرانی پاسداران انقلاب کے ایما پر کی گئی ہے۔ امریکی استحصا کے مطابق ہیکر نے امریکی محکمہ لیبر، فیڈرل انرجی ریگولیٹری کمیشن اور اقوام متحدہ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ دوستو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔